دیکھیں، سب سے پہلی رکاوٹ جو ہمارے سامنے ہوتی ہے وہ یکسوئی کی کمی ہوتی ہے۔ ہماری یکسوئی کے اندر خلل ڈالنے والی جو سب سے بڑی اس زمانے کی چیز ہے، جو ہمارے لیے ڈسٹریکشن کا باعث بنتی ہے، وہ موبائل فون ہے۔ موبائل فون پہ نوٹیفیکیشن آن ہوتا ہے، کبھی فلاں واٹس ایپ کا نوٹیفیکیشن آ رہا ہے، کبھی کسی اور چیز کا نوٹیفیکیشن آ رہا ہے، کبھی کالز آ رہی ہیں، کبھی میسیجز آ رہے ہیں۔ بعض دفعہ وہ میسیج دیکھنا ضروری ہوتا ہے، کال اٹینڈ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور نہ کال کا کوئی ٹائم ہوتا ہے نہ میسیج کا کوئی ٹائم ہوتا ہے، اور وہ کال بھی ضروری ہوتی ہے، وہ میسیج بھی ضروری ہوتا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ فیملی ٹرمز ہوتے ہیں، انسان کو اپنی فیملی سے رابطہ کرنا ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی نوکری کا کے جو اوقات ہیں اس کے اندر موبائل فون آپ کی ضرورت ہوتا ہے، آپ کے باس نے کال کرنی ہوتی ہے، آپ نے کسی کو کام سے بھیجا ہوا اس سے رابطہ کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ ہماری یکسوئی نہیں بنتی۔ ایک کام آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں، یکسوئی کے ساتھ کریں، اور وہی کام آپ بغیر یکسوئی کے ساتھ کریں تو دونوں کے اندر فرق ہے 1/10 کا۔ جو کام آپ یکسوئی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ 10 گنا بہتر ہوگا اس کام سے جو آپ غیر یکسوئی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو ڈیڈیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کی سب سے بڑی رکاوٹ اس کی موبائل فون ہوتا ہے۔ اب یہ ہماری ضرورت بھی ہے اور ہم اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے، اور یہ ہماری روزگار کا ذریعہ ہے، ہمارے معمولات کا ذریعہ ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اگر اس کو مینج نہیں کرنا تو یہ ساری چیزیں بطور بہانہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اگر ہم نے اس کو مینج کرنا ہے تو پھر ہم اس کو مینج کرتے ہیں۔ بطور مثال، ہم دفتر میں جاتے ہیں، وہاں پر موبائل فون بند ہو جاتا ہے، موبائل فون کو سائلنٹ کر دیا جاتا ہے، ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، جس سے آپ کا ڈیڈیکیشن بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو موبائل فون کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، ڈیڈیکیشن کے ساتھ موبائل فون، ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ اپنی نوکری میں لگتے ہیں، نماز میں لگتے ہیں، تو وہ چیز فوری طور پر ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ نوٹیفیکیشن دیکھیں گے، ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ میسیجز دیکھیں گے، ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کال اٹینڈ کریں گے، تو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کبھی بھی یکسو نہیں ہو سکتے، نہ اپنی عبادت کو کر سکتے ہیں، نہ ٹھیک طریقے سے معاملات کر سکتے ہیں۔ بطور مثال، ہم ایک مرتبہ مدینہ شریف کے سفر میں تھے، تو ہم لوگوں نے طے کیا کہ انا اعطیناک الکوثر ہم نے 1000 مرتبہ پڑھنی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا ہے۔ تو ہمارے چند ساتھی ایسے تھے جنہوں نے 1 گھنٹے کے اندر اس کو مکمل کر لیا، اور چند ساتھی ایسے تھے جو تقریباً 1.5 گھنٹہ لگا دیا تو 500 بھی نہیں ہو سکا۔ تو اس کی بنیادی وجہ، انہوں نے کہا بھی ہم سے تو پورا نہیں ہو رہا، ہم تو اس کو پڑھتے پڑھتے بور ہو گئے۔ میں نے کہا دیکھو یہ فاروق بھائی اس نے پورا کر لیا، اس نے پورا کر لیا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ ساتھ موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، ساتھ اس کے میسیجز بھی دیکھ رہے ہیں، ساتھ نوٹیفیکیشن بھی دیکھ رہے ہیں، میسیج کا جواب بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ آپ نے کاؤنٹر بھی پکڑا ہوا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا کام جلدی پورا نہیں ہو رہا۔ نمبر 2، آپ کا دھیان ہی نہیں ہے آپ کس طریقے کا پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ کا دھیان نہیں ہے، آپ ایک الگ طریقے کا پڑھ رہے ہیں، جی آپ بیگم سے بات کر رہے ہیں، بچوں سے بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے تصویر بھی چالو کی ہوئی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ نہ وہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے، اور نہ ہی وہ کمیت حاصل ہو سکتی ہے، یعنی نہ کوالٹی آپ کے پاس آ رہی ہے اور نہ کوانٹٹی آپ کے پاس آ رہی ہے۔ تو اگر آپ اس رمضان کو کارآمد کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو بنیادی طور پر یہ چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو یکسو کریں۔ اس کا بہترین طریقہ ہے، آپ کتنے بھی مصروف ہیں، آپ موبائل فون کو 2 سے 3 یا 3 سے 4 ٹائمز کے اندر کنورٹ کر دیں کہ اس وقت میں نے موبائل میں واٹس ایپ کا جواب دینا ہے، اس وقت موبائل کے اندر میں نے کالز کرنی ہے، اس وقت موبائل کے اندر میں نے جو میرا کام ہے وہ کرنا ہے۔ موبائل فون کے لیے آپ کی زیادہ مصروفیت ہے تو 5 اوقات رکھ لیں، 4 اوقات رکھ لیں، 3 اوقات رکھ لیں، کہ اس کے اندر آپ کو یہ ضروری کام آپ کو نپٹانے ہیں، اور وہ ضروری کام آپ ان اوقات میں نپٹا لیں۔
اور اگر آپ اس سے آگے پیچھے اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ آپ کے سر پہ چڑھ جائے گا، یہ آپ کو کوئی کام نہیں کرنے دے گا، کہیں کا رہنے نہیں دے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنی یکسوئی کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر آپ یکسوئی کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوگے تو آپ کبھی بھی یہ کمپلین نہیں کریں گے میرے پاس رمضان میں وقت نہیں ہے، میں رمضان میں بہت زیادہ مصروف ہوں۔ کتنے بڑے حضرات سے ہم ملے ہیں، کتنے بڑے لوگوں سے میں ملا ہوں، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملا ہوں۔ موبائل فون کے لیے ایک وقت انہوں نے رکھا ہے کہ اس وقت میں موبائل فون دیکھتے ہیں، جو رابطے ہوتے ہیں، اہم رابطے ہوتے ہیں، ان کو جوابات دیتے ہیں۔ یعنی اتنی مصروف ترین شخصیات ہیں، مگر انہوں نے 7 گھنٹے سونے کا ٹائم اپنا رکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر نہ ان کے پاس موبائل فون ہوتا ہے، نہ دوسری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ وہ منسٹرز کو بھی دیکھ رہے ہیں اور دیگر بہت سی چیزیں، یعنی اتنی مصروفیات ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ یکسوئی کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ریزلٹ آتا ہے۔ لیکن اگر موبائل فون میں آپ ڈیڈیکیشن نہیں لگائیں گے، یکسوئی نہیں لگائیں گے، نوٹیفیکیشنز آن رکھیں گے، تو یہ آپ کے لیے تنگی کا باعث بنے گا یا آپ کے لیے مسائل کا باعث بنے گا۔ لہٰذا آپ اپنے اوقات کو یکسو کیجئے، اپنے اوقات کو یکسو کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹ ہو جائیں۔ ڈیڈیکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک وقت رکھیں، جیسے موبائل فون ہے اس کے لیے وقت رکھیں، اس میں جناب آپ کو انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے، یہ چیز ضرورت ہے، وہ چیز ضرورت ہے، وہ آپ کو اپنے حساب سے دیکھنی ہے۔ آپ کے لیے شرعی طور پر جائز ہے، ناجائز ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ وہ اس نوعیت کے معاملات ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے ساتھ اپنے شیخ سے رجوع اور رابطہ مضبوط رکھے، پھر اس کے حساب سے معاملہ دیکھیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو بھی چیز کرنی ہے اس کے لیے ایک وقت ہو، ایک وقت متعین ہو آپ کا کہ ان اوقات کے اندر مجھے موبائل فون نہیں اٹھانا، چاہے کچھ ہو جائے۔ ان اوقات میں موبائل فون کو لاک میں رکھیں، موبائل فون کو الماری میں رکھیں تاکہ آپ چاہ کر بھی نہ اٹھا سکیں۔ ہر 10 منٹ کے بعد، ہر 5 منٹ کے بعد تھوڑی دیر کے لیے موبائل فون کھول کے دیکھ رہے ہیں کسی کا میسج تو نہیں آیا، کسی کا واٹس ایپ تو نہیں آیا، ہر تھوڑی دیر کے بعد موبائل فون کھول کے دیکھا جا رہا ہے، یہ آپ کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ قرآن پڑھتے وقت تھوڑی نماز پڑھی، سب سے پہلے موبائل فون کھول کے دیکھا۔ ہمارے ہاں لطیفہ مشہور ہے کہ نماز کے فوراً بعد لوگ موبائل فون کو کھول کے دیکھتے ہیں، شاید کوئی بہت بڑا بونس آنا تھا وہ آ گیا، لیکن انا جھنا کچھ نہیں ہوتا، بس ایسے ہی اپنی طرف سے اس موبائل فون کو کھول کر دیکھنے کی ایک عادت پڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے نہ تو وہ کوالٹی حاصل ہوتی ہے اعمال کے اندر، اور نہ ہی وہ کوانٹٹی حاصل ہو پاتی ہے کہ آپ یکسو ہو کر کام نہیں کر سکتے۔ اب میری بات مانیں، عام حالات میں جیسے آپ تلاوت کرتے ہیں، ایک دن تلاوت کریں اور پھر موبائل فون ایک کونے میں رکھ کے، بند کر کے، سائلنٹ کر کے آپ موبائل فون اٹھا کے دیکھیے، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا دونوں کام میں کتنا زیادہ فرق ہے، کوالٹی کے اندر بھی، کوانٹٹی کے اندر بھی۔ دوسری بات، لہٰذا اس کی نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بالکل نکمے ہو چکے ہیں۔ یکسوئی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا ربط و رابطہ اللہ تعالیٰ سے بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ میں ایک جگہ پر گیا اور کسی فوجی ادارے میں گیا، وہاں پر انہوں نے میرا موبائل فون وہاں پہ جمع کر لیا، اور میں وہاں پر بیٹھا ہوں انتظار کے اندر، اور انتظار کے اندر مجھے چونکہ موبائل فون نہیں تھا تو میں نے اپنا قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کی، اور نہ وہ تلاوت کرتا گیا۔ جب انہوں نے مجھے بلایا، بات چیت ہوئی، تو بعد میں مجھے استحضار ہوا، جب میں موبائل فون لینے لگا کاؤنٹر سے تو مجھے استحضار ہوا، اس طرح انتظار کے اندر میں نے تو کبھی بھی پارا 1.5 پارا تلاوت نہیں کی، اور یہاں پر بیٹھ کے میں نے کتنی تلاوت کر لی۔ یعنی مجھے یاد آیا کہ ایک زمانہ گزر گیا، کبھی ہاسپٹل کاؤنٹر پہ بیٹھنا پڑتا ہے، کبھی کہیں بیٹھنا پڑتا ہے، فوراً موبائل فون نکالا اور لوگوں کے مسئلوں کا جواب دینا شروع کر دیا، موبائل فون نکالا، ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں، موبائل فون نکالا، لوگوں کے سوالات کے جوابات دینا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ جائز کام ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈیڈیکیشن مجھے تلاوت قرآن مجید کی، ذکر کی، تسبیحات کی وہاں پر ملی کہ انتظار گاہ کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں موبائل فون آپ سے دیگر کام کروا لیتا ہے، لیکن جو بنیادی چیز ہے، یکسوئی کے معاملات ہیں، جیسے تلاوت قرآن ہے، ذکر الہی ہے، نوافل ہیں اور اس طرح کی چیزیں، وہ موبائل فون آپ کو نہیں کروانے دیتا۔ چنانچہ چند مسئلے ہیں، جیسے قرآن مجید کی تلاوت موبائل فون پہ کرتے ہیں، نہ کریں بھئی، نقصان ہوگا آپ کا۔ فائدہ تو ہے جناب، اس میں یہ فائدہ وہ فائدہ، تسبیح موبائل فون پہ کرتے ہیں، موبائل فون پہ انسٹال کی ہوئی ہے اور بٹن دبا دبا کے تسبیح کا معمولات جو ہے وہ موبائل فون پہ کرتے ہیں، یہ نہ کریں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو آپ کی یکسوئی کو خراب کرے گا۔ اسی طریقے سے دیگر چیزیں کاؤنٹ کر کے موبائل فون کی مدد لیتے ہیں، مینول مدد لیں،
آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ کتاب منگوانے کے لیے، تسبیح منگوانے کے لیے، وہ مینول کریں، اس سے آپ کا فائدہ ہے، ورنہ نقصان کا نقصان ہے، یہ آپ کو فائدہ کم دے گا، نقصان زیادہ دے گا، جس سے آپ کو پریشانی ہوگی۔ لہذا خود کو یکسو رکھیے، اور یکسو رکھنے کے لیے جتنا ممکن ہو موبائل فون سے دور ہو، پھر دیکھیے گا آپ کو اس کا فرق بھی نظر آئے گا، معاملات کا فرق واضح ہوگا، معمولات کا فرق واضح ہوگا۔ تو یہ آپ نے یکم رمضان سے نہیں کرنا، بلکہ آج سے کرنا ہے، آج سے کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں فرق دیں گی آپ کو، نہیں کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے اس کا نقصان ہے۔